बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप पिछले एक दो दिन से सुन रहे होंगे, सारी दुनिया से खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि एक कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो आ गया है सामने, और वो जनूबी अफ्रीका से शुरू हुआ है, वहाँ के ख्वातैन प्रोविंस से, और उसके बाद जो करीबी ममालिक हैं बोत्सवाना वाला, वो वहाँ पर फैला, और अब वहाँ से निकल कर लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनके ज़रिए जो है वो कई यूरोपीय ममालिक के अंदर भी पहुँच गया है, हांगकॉन्ग तक भी पहुँच गया है। और डॉक्टर फैसल आपको इसकी तफसील बताएंगे, लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये नज़र आता है कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक वेरिएंट है। अब हम जो है ज़ाहिर है एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं पाकिस्तान में जहाँ कई हफ्तों से पाकिस्तान में कोरोना के मर्ज़ के अंदर कमी आती जा रही है। उसकी एक बड़ी वजह जो है वो अभी तक की जो वैक्सीनेशन की कैंपेन है वो बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 5 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर वैक्सीनेट हो चुके हैं, यानी उनको दोनों डोज लग चुकी हैं, और उसके अलावा मज़ीद 3 करोड़ ऐसे हैं जिनको एक डोज लगी हुई है। लेकिन एनसीओसी जो है वो अपने फैसले गुजरे हुए कल को देखते हुए नहीं करती। हमारे सारे फैसले जो हमने किए हैं पिछले 1.5 साल के अंदर वो आने वाले कल को देखकर होते हैं। और जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं इस वेरिएंट के बारे में, तो आज की मीटिंग के अंदर हमने कुछ फैसले किए हैं जिनका मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो टेस्टिंग जो है, हमारे जितने टेस्ट हो रहे थे उसके अंदर ज़ाहिर है जिस तरह डिज़ीज़ कम आती है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे जिनको शवाहिद नज़र आ रहे होते हैं, जो सिम्टोमेटिक होते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। वो जैसे जैसे पॉजिटिविटी की शरह कम होती गई तो टेस्ट भी कम होते गए, ख़ास तौर पे कुछ सूबों के अंदर ज़रा ज़्यादा कम हो गए थे। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हम हाई रिस्क एरियाज़ के अंदर भी टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं ताकि ज़्यादा टेस्टिंग की जा सके, और इसी के साथ साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का निज़ाम जो बहुत मौसर साबित हुआ है, लेकिन पिछले चंद हफ्तों में क्योंकि मर्ज़ जो है वो कम हो गया था तो उस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं थी, तो उसको फौरी तौर पर दोबारा से रिजुविनेट किया जा रहा है, यानी उसमें तेज़ी लाई जा रही है, उसके अंदर जो है तवज्जो ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। निज़ाम तो चल रहा था लेकिन उसको हमने और ज़्यादा मुअस्सर करना है और ज़्यादा रिसोर्सेज उसके अंदर लगाने हैं। इसी तरीके से जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चंद ममालिक जो बराह रास्त इससे इफेक्ट हुए हुए थे, उनके ऊपर तो सफरी पाबंदियां हमने लगा दी हैं, लेकिन इसके अलावा आज की मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुई है, उसकी तफसील हम आपको बता देंगे कि मज़ीद हम कुछ इक़दाम लेने के लिए जा रहे हैं ताकि बाहर से मुल्क से जो लोग आ रहे हैं उनका पाकिस्तान के अंदर आना, इस नए वेरिएंट को उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक बात ये बता दूं, इसको वाज़ेह रहना चाहिए तमाम पाकिस्तानियों को कि आप ये तमाम इक़दाम करके इस नए वेरिएंट की पाकिस्तान की आमद के अंदर ताख़ीर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं नंबर, लेकिन ये सारी दुनिया में फैलना है। जिस तरीके से हमने पहले देखा है, वो जब एक दफ़ा वेरिएंट आता है, दुनिया इतनी ज़्यादा मिल गई है, इतने ज़्यादा सफ़र होता है तमाम ममालिक के अंदर, एक दूसरे के साथ मिली हुई है दुनिया, कि उसको नामुमकिन है कि बिल्कुल उसको रोका जा सके। तो फिर हल क्या है? इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है हमारे हाथ के अंदर क्या है, वो है वैक्सीनेशन। इब्तदाई खबरें अब फैसल आपको बता देंगे, इसकी तफसील जो आई हैं हमारे पास वो यही हैं कि हालांकि ये इंतहाई ख़तरनाक एक वेरिएंट है, लेकिन वैक्सीनेशन फिर भी मुअस्सर होगी इसके दिफा के लिए। इसलिए मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है, ख़ास तौर पे वो 3 करोड़ पाकिस्तानी जो एक डोज लगवा चुके हैं, आप तो आज ही सारे अपने बाकी काम छोड़ें और वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर जाके आप अपनी दूसरी डोज ज़रूर लगवाएं, क्योंकि यही एक चीज़ है, मुअस्सर चीज़ है हमारे हाथ के अंदर कि हम इस वेरिएंट के ख़तरे से अपने आप को बचा सकें या उस ख़तरे को कम से कम कर सकें। तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ भी मिलकर हमारी पहले से मुशावरत जारी थी, और अगले 2 से 3 दिन के अंदर बड़ी कैंपेन वैक्सीनेशन की तमाम सूबों के अंदर शुरू होने वाली है। अब उसके अंदर और मज़ीद ज़रूरत है कि उसको और तवज्जो दी जाए और तेज़ी से की जाए,
کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ ویریئنٹ تو پاکستان کے اندر بھی آئے گا جیسے یہ باقی دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، اور یہی اگلے 2 سے 3 ہفتے ہیں ہمارے پاس جس کے اندر زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کر کے ہم نے اس کے خطرے کو کم کرنا ہے۔ آخری چیز میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں وہ یہ ہے کہ وہ آبادی کا حصہ جن کو ذرا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کورونا کے مرض سے، اس کے بارے میں بھی آج غور کیا گیا کہ ایک بوسٹر شاٹ جو ہے یا ایک بوسٹر ویکسین کا پروگرام شروع کیا جائے ان کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل تک وہ مکمل ہو جائے گی، ہماری جو اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے، اور کل اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ اب میں اس کے ساتھ اس اپیل کے ساتھ کہ ویکسینیشن یہی راستہ ہے یہاں سے نکلنے کا، ڈاکٹر فیصل سلطان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو ذرا بتائیں کہ یہ نیا ویریئنٹ ہے کیا اور یہ کیوں اتنا زیادہ خطرناک تصور کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ بہت سی باتیں اسد صاحب نے بتا دی ہیں، لیکن شاید کچھ کو دہرانا بھی ضروری ہوگا، میں ان کا ذکر کروں گا شاید مختلف طریقے سے۔ پچھلے 1.5 سال میں آپ سے متعدد بار ہم دونوں کئی دفعہ اکیلے مخاطب ہوئے ہیں، اور آپ سے مل کر بطور ایک قوم ہم نے اکٹھے فیصلے کیے ہیں جس کا بہتر نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ چند دنوں سے لگاتار رپورٹس آ رہی ہیں بہت سے یورپی ممالک میں وائرس جو ہے اس کی دوبارہ سے آؤٹ بریکس اور اس کا اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، اور اگر آپ نے نیوز پہ غور کیا ہو تو یہ چیز واضح ہے کہ ان میں سے بیشتر جو تعداد ہے انفیکشنز کی جو خاص طور پہ ہسپتال جا رہے ہیں، جن کی اموات ہو رہی ہیں، اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو ان ممالک میں بھی جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیماری کی جو اصل شدت اور زور ہے ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی ان لوگوں میں، ان پاپولیشنز میں، ان افراد میں نظر آنی شروع ہوئی ہے جنہوں نے ویکسین لگانے میں تاخیر کی ہے یا اس میں کوئی لاپرواہی برتی ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس موجودہ جو ویریئنٹ ہے، نئی قسم ہے، اس کا ذکر کرتا چلوں۔ اس کو ایک نام بھی انہوں نے دے دیا، لیکن اس کو کیوں خطرناک یا ایک ویریئنٹ آف کنسرن تصور کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑا واضح ہے کہ اس کا پھیلاؤ کچھ تیزی سے ہو رہا ہے، اور کچھ نہیں، نسبتاً پرانے ویریئنٹس کی نسبت زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے۔ جن ممالک میں یہ عام ہو چکا ہے، جنوبی افریقہ میں، وہاں یہ چیز واضح ہے کہ گزشتہ اقسام کی نسبت اس کے پھیلاؤ کی جو سپیڈ ہے وہ لازماً زیادہ تیز ہے۔ اس سے کیا خطرہ ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے دیکھا ایک وائرس جب تیزی سے پھیلتا ہے تو وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر اور جو پریشر آتا ہے ہیلتھ سسٹم کے اوپر وہ تیزی سے آتا ہے، اور اس میں خطرہ یہ ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ بیڈز اور دیگر سہولیات کم نہ پڑ جائیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا انالیسس کیا گیا، اس کا جو جینیٹک میک اپ ہے، جب اس کو دیکھا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ اس میں کچھ میوٹیشنز ہیں۔ میوٹیشنز وہ آتی ہیں وائرسز کے اندر، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وائرس کے کس حصے میں وہ میوٹیشن ہے، یعنی اس کے کون سے بیہیویئر، اس کے کس طور طریقے کے اوپر اس میوٹیشن کا اثر آ رہا ہے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی وائرس کے اندر، اس کی ساخت کے اندر ایسی جگہوں کے اندر میوٹیشنز ہیں جو اس کو زیادہ خطرناک یا زیادہ تیزی سے پھیلنے والا یا زیادہ مہلک بنانے کا پوٹینشل رکھتی ہیں۔ یہ سائنسی اعتبار سے تو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک بہترین اقدامات وہ رہے ہیں جو وقت سے پہلے کیا جائے اور تمام سائنٹیفک ڈیٹا کو مد نظر رکھ کے کیا جائے۔ تو اس وقت جو سائنسی اعتبار سے ہمیں چیز پتہ چل رہی ہے کہ یہ وائرس لازماً زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، اور اس کے جینیٹک میک اپ میں، یعنی اس کا جو جینیٹک کوڈ ہے وہ کچھ ایسا تبدیل ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو۔ اب جیسے اسد صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں ہم اپنے ٹیسٹنگ پروٹوکول ارائیول کے وقت، یعنی جو ملک میں لوگ آ رہے ہیں، فلائٹس آ رہی ہیں، اس ساری چیز کو ہم ریویو بھی کر رہے ہیں اور اس کو فردر اسٹرینتھن بھی کر رہے ہیں موجودہ سائنسی انفارمیشن کے مطابق۔ لیکن یہ چیز بھی واضح ہو جائے کہ چونکہ دنیا ساری کنیکٹڈ ہے، سینکڑوں ممالک ہیں اور ان کے آپس میں انٹر کنیکشنز ہیں، تو اس کے داخلے کو ناممکن بنانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ اب اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا چیزیں باقی رہتی ہیں؟ ہمارے پاس سب سے اہم چیز یہ باقی رہتی ہے کہ ہم اپنی ویکسینیشن کو اس زور سے اوپر لے کے جائیں کہ ہماری جو نہتی پاپولیشن ہے جن کو ابھی تک ویکسینیشن نہیں لگی، اس کو ہم ویکسینیشن لگوا دیں۔ چنانچہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں کوئی سستی نہ کیجیے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایون یورپ کے اندر جو ایپیڈیمکس یا اس کا انکریز آیا وہ ان لوگوں میں آیا جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی تھی۔ اب یہ نیا ویریئنٹ آ رہا ہے یا اس کے آنے کا خدشہ ہے، اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ
وقت کے ساتھ اس کا ملک میں داخل ہونا تقریباً ناگزیر ہے. یہ ہمارے پاس کچھ عرصہ ہے، اس دوران ہم اگر اپنی ویکسینیشن بہت تیزی سے اوپر لے جائیں تو ہم بہتری لا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ تمام گزشتہ اور یوں کہیے کچھ دقیانوسی طریقہ کار جو ہیں جس میں سوشل ڈسٹنس کا ذکر تھا، ماسک کا استعمال تھا، کراؤڈڈ سپیسز یعنی بند کمروں میں اس کو اوائڈ کرنے کی بات تھی، وہ ساری اپنی جگہ ابھی بھی قائم ہے. چنانچہ یہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں. ہم کروڑوں ویکسینز لگا چکے ہیں لیکن کروڑوں اور ویکسینز لگنی ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے ویکسین لگوائیے اور احتیاطی تدابیر کا دامن مت چھوڑیے. بہت شکریہ. آخر میں ایک دفعہ پھر اگر آپ نے ابھی تک ویکسین نہیں لگائی ہے یا آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے 12 سال سے عمر کے زیادہ کا جس کو ویکسین نہیں لگی ہے، یا آپ نے ایک ڈوز لگوائی بھی ہے اور اب آپ کی دوسری ڈوز کا وقت آ گیا ہے، کل نہیں آج جائیں ویکسینیشن سینٹر میں اور آج ویکسین لگوائیں. میں صرف دوبارہ دہرا دوں جو بتا رہے تھے نا تیزی سے پھیل رہا ہے، آپ کو میں تھوڑا سا اندازہ دے دوں کتنی تیزی سے. جنوبی افریقہ کے اندر آج سے 12 دن پہلے شرح جو تھی، مثبت شرح جو تھی وہ 0.9% تھی اور صرف 12 دن کے اندر وہ 0.9% سے بڑھ کے 9.77% پہ پہنچا ہے، یعنی 12 دن میں 10 گنا سے زیادہ کا اضافہ. تو یہ خدا نخواستہ جب ویریئنٹ یہاں پر آئے گا تو ٹائم زیادہ نہیں ہوگا ہمارے پاس، اس لیے کل کا انتظار نہ کریں، آج ہی جائیے اور ویکسین لگوائیے. بہت شکریہ.